بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، 26 نومبر کے بعد 26 دسمبر کی ڈیٹ عوام اہل سنت میں بڑی گردش کر رہی ہے۔ ہر خاص و عام کو اس تاریخی دن کا بڑا انتظار ہے، کیونکہ 26 دسمبر کو مسئلہ معصومیت پر ایک مناظرہ ہونے جا رہا ہے، جو کہ کنز العلماء کے شاگرد رشید حضرت ڈاکٹر محمد زاہد محمود نعمانی جلالی اطال اللہ عمرہ کے اور حنیف قریشی کے مابین ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، مسئلہ خطا یا مسئلہ معصومیت کو کنز العلماء نے 15 سے 16 گھنٹے مختلف بیانات کی شکل میں مکمل طور پر واضح فرمایا ہے۔ یہ ویڈیوز آپ کی یوٹیوب چینل پر موجود ہیں۔ آپ نے اس مسئلہ معصومیت، مسئلہ خطا اجتہادی کو مکمل طور پر کھول کر بیان کیا ہے، اور آپ نے یہ واضح کیا ہے کہ عقیدہ معصومیت کے حوالے سے اہل سنت کا کیا موقف ہے، اور خطا اجتہادی سے کیا مراد ہے، کیا خطا اجتہادی گناہ ہے یا اس پر ایک اجر ملنے کی خوشخبری ہے۔ اس کو مکمل طور پر واضح بیان فرمایا ہے۔ کنز العلماء کے اس وضاحتی بیانات کے بعد مناظرہ تو بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے خود ہی اتنے واضح طور پر بیان فرما دیا ہے۔ ناظرین کرام، آپ کی اس گفتگو سے جہاں آپ کے اپنے عقیدہ کا پتہ لگتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ جملہ اہل سنت کا منہج واضح ہوتا ہے۔ اب اتنی واضح گفتگو کے بعد بھی کوئی بازید ہو، نہیں جی یہ گستاخی ہے یا یہ ناسبیت یا اس کو کوئی خارجیت کا نام دے، تو اس کو اپنے عقیدہ اور ایمان کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ ایسے سچے سنی عالم ربانی کے اوپر گستاخی، بلکہ یہاں تک کہ معاذ اللہ کفر کا فتویٰ لگا دینا، گویا کہ پوری اہل سنت کی عمارت کو ڈھانے کے مترادف ہے۔ اور یہ فتویٰ صرف کنز العلماء پر نہیں بلکہ ہمارے تمام اکابرین پر لاگو ہوگا، جو کہ کسی بھی صورت روا نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اگر تو یہ مناظرہ ہوتا ہے تو بالکل حق واضح ہو جائے گا، اور اللہ کرے یہ مناظرہ ہو، اہل سنت کے اندر یہ جو اس مسئلے کے حوالے سے غلط پروپیگنڈا کرنے والے جو لوگ ہیں اور غلط تشریح کرنے والے لوگ ہیں اور بد مذہب کو پروموٹ کرنے والے لوگ ہیں، وہ بالکل بے نقاب ہو جائیں گے۔ میں یہاں پر چند سوالات رکھوں گا، ان کے سوالات کے جوابات حنیف قریشی کی ذریت دے گی، یا مناظرہ نہیں ہوتا تو ان سوالات کے جواب خود بخود واضح ہو جائیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا کنز العلماء کی جو سٹیٹمنٹ ہے، اس کی تائید کرنے والے علماء موجود ہیں کہ نہیں؟ بلکہ کنز العلماء کی تائید اکثریت نے کی ہے، بڑے بڑے اکابرین نے کی ہے، بلکہ مرکز اہل سنت کی طرف سے بھی آپ کی تائید کا اعلان کیا گیا ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو کنز العلماء پر فتویٰ لگایا گیا، تو کیا یہ گستاخی کا فتویٰ ان تمام اکابرین پر بھی لگے گا جنہوں نے آپ کی تائید فرمائی ہے؟ ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ مرکز اہل سنت کی طرف سے عرفان شاہ کے اوپر جو فتویٰ دیا گیا ہے، اس کی آپ کی نظر میں کیا حیثیت ہے، اس مرکز کی کیا حیثیت ہے، اور اس فتوے کی آپ کی نظر میں کیا حیثیت ہے؟ تیسرے نمبر پر ہم یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ جب کنز العلماء نے مفتی زاہد جلالی دامت برکاتہم العالیہ کو اپنا نمائندہ نامزد کر دیا ہے، تو آپ اس سے مناظرے کا انکار کیوں کر رہے ہیں؟ جب مرزا نے مناظرے کا چیلنج کیا تو اس نے کہا کہ آپ اپنے بڑوں کو لے کر آؤ، مجھے مفتی منیب الرحمان کے ساتھ بٹھاؤ یا مفتی تقی عثمانی کے ساتھ بٹھاؤ تو میں مناظرہ کروں گا۔ تو آپ نے کہا کہ میں اہل سنت کا نمائندہ ہوں، جبکہ آپ کے پاس کوئی تحریری سند نہیں تھی، آپ کے پاس کسی کی طرف سے کوئی تائید نہیں تھی، آپ نے خود اپنے آپ کو اہل سنت کو نمائندہ ڈکلیئر کیا، اور آپ جو ہے وہ جہلم پہنچ گئے مناظرے پر، اور اسی بات پر اویس ربانی صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ سیمی فائنل مفتی حنیف قریشی صاحب کے ساتھ کھیل لیں، تو اگر آپ یہاں جیت جاتے ہیں تو آپ جہاں بھی جس کے ساتھ بھی فائنل کہیں گے ہم آپ وہ میچ بھی کروا دیں گے۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ پھر کس حیثیت سے جو ہے وہ نمائندہ بن کر جہلم گئے اور مناظرے کا آپ نے چیلنج کیا، جب آپ وہاں اہل سنت کا نمائندہ بن کر جا سکتے ہیں، جبکہ آپ کے پاس مفتی منیب الرحمان کی کوئی تحریر موجود نہیں تھی، لیکن آپ مناظرے کے طور پر خود سے گئے؟ تو یہاں پر تو کنز العلماء کی تحریری شکل میں مفتی زاہد محمود جلالی صاحب کے پاس تحریری شکل میں نامزدگی موجود ہے، کنز العلماء نے اپنا نمائندہ ان کو نامزد کیا ہے اور ان کی ہار جیت کو اپنی ہار جیت قرار دیا ہے، پھر تو مناظرہ کرنا بہت آسان ہو گیا ہے، اور مناظرہ پھر کیوں نہیں کیا جاتا، یا وہ آپ کی طرف سے ایسے کیوں انکار آتا ہے کہ ان کے کسی نمائندے یا شاگرد سے مناظرہ نہیں ہوگا؟ اگر آپ مخلص ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو محب اہل بیت کہتے ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طرح آپ شان اولیاء کی خاطر جہلم پہنچے اور مرزا
جونیئر کو آپ نے مناظرے کے لیے للکارا، اور وہاں پر بھی آپ نے اس چیز کی وضاحت کی کہ چونکہ یہ ہمارے اکابرین، ہمارے صالحین کے حوالے سے بری زبان استعمال کرتا ہے، تو ان کی ناموس کے لیے ہم یہاں مناظرے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، لہٰذا ہم مناظرہ اس سے کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان تو تمام اولیاء کرام سے وراء الورا ہے۔ اگر آپ شان اولیاء کی خاطر جہنم جا کر مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں، تو پھر سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی ناموس کی خاطر آپ لاہور کیوں نہیں جا سکتے؟ آپ کو تو بدرجہ اولا جانا چاہیے تھا، جبکہ آپ کی ویڈیو موجود ہے کہ میں عدالت میں یہ تمام ثبوت پیش کروں گا، میں عدالت میں کنز العلماء سے مناظرہ کروں گا۔ یہ آپ نے تب دعویٰ کیا جب وہ جیل میں تھے۔ پھر کنز العلماء جب رہا ہوئے، انہوں نے پہلے جمعے پر یہ اپنی وضاحت دی، بلکہ چیلنج کیا کہ اگر کسی میں ہمت ہے اور کوئی مناظرہ کرنا چاہتا ہے تو میں یہاں موجود ہوں، مجھ سے مناظرہ کیا جائے۔ آپ میں سے کوئی بھی نہیں بولا، نہ آپ وہاں لاہور گئے، نہ آپ نے اس چیز کی وضاحت کی۔ 3 سال گزر گئے۔ اب جب ان کے شاگرد رشید نے آپ کو مناظرے کا چیلنج کیا، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ وہ سیریس جو ہے کنڈیشن میں ہے، ان کا آپریشن ہو چکا ہے اور وہ اس حالت میں نہیں ہے کہ وہ مناظرہ کر سکیں، اور انہوں نے اپنا نمائندہ تحریری طور پر پیش کیا ہوا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ میں کنز العلماء سے مناظرہ کروں گا۔ یہ کہاں کی جو ہے وہ انصاف پسندی ہے؟ اس سے تو واضح ہوتا ہے کہ آپ مناظرہ نہیں کرنا چاہتے، اور اس میں آپ کے عقیدے کی بھی وضاحت ہو رہی ہے۔ اور آخری بات میں یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ مناظرے کا ایک اصول ہے کہ فریقین جو ہیں وہ علمی طور پر برابر ہونے چاہیے۔ آپ حسین الدین شاہ صاحب کے شاگرد ہیں، اور یہاں سے مفتی زاہد جلالی صاحب دامت برکاتہم العالیہ یہ کنز العلماء کے شاگرد ہیں، تو آپ کا مناظرہ تو بنتا ہی مفتی زاہد جلالی صاحب کے ساتھ تھا، اور آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں ان کے استاد گرامی حضرت کنز العلماء ڈاکٹر صاحب سے میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ پھر تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ اپنے استاد صاحب کو بھیجتے اور زاہد جلالی صاحب کے استاد صاحب سے مناظرہ ہوتا۔ آپ حسین الدین شاہ کو یا عرفان شاہ مشہدی صاحب کو بھیجتے اور وہاں سے کنز العلماء مناظرہ کرتے جب وہ صحت یاب تھے۔ یہاں سے آپ ان کے شاگرد ہیں، ان کے نمائندہ ہیں، اور وہاں سے آپ کہتے ہیں کہ میں ان کے استاد صاحب سے مناظرہ کروں گا، تو یہ بھی کوئی منطق بنتی نہیں ہے۔ جب جلالی صاحب رہا ہو کر انہوں نے پہلے جمعہ پڑھایا تو ان میں انہوں نے واضح بیان کیا کہ اگر کوئی مناظرہ اس موضوع پر کرنا چاہتا ہے، مسئلہ خطاب پر، مسئلہ معصومیت پر، تو میں 24 گھنٹے تیار ہوں۔ کوئی بھی مناظرہ کرنا چاہے تو وہ مناظرہ کر سکتا ہے، لیکن آپ میں سے کوئی بھی اس وقت نہیں بولا۔ اگر اس وقت حسین الدین شاہ یا عرفان شاہ مشہدی بھی آ جائیں تب بھی ان کا مناظرہ مفتی زاہد جلالی صاحب سے ہوگا، کیونکہ ہمارے کنز العلماء جو ہیں وہ بیمار ہیں۔ ہاں، اللہ کرے کہ کنز العلماء کو اللہ پاک صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور وہ پھر دوبارہ اسی گرج کے ساتھ میدان میں اتریں گے انشاءاللہ۔ تو پھر جس کا شوق ہے مناظرے کا کنز العلماء کے ساتھ، وہ بھی ہم دیکھیں گے کہ اس وقت کون پھر میدان میں اترتا ہے۔ بہرحال اس ساری گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ حق کو واضح ہونا چاہیے، باطل کو مٹنا چاہیے، اور عوام اہل سنت میں جو یہ کنفیوژن ہے یہ دور ہونی چاہیے، اور یہ مسئلہ کلیئر ہونا چاہیے، وضاحت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، گفتگو کے ساتھ، مناظرے کے ساتھ۔ اللہ کرے یہ مناظرہ ہو، آپ لاہور آئیں اور گفتگو کر کے مناظرہ کر یہ مسئلہ واضح ہو، اور اہل سنت کو جو منہج ہے یہ بھی واضح ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کنز العلماء کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور آپ اسی شان و شوکت کے ساتھ دوبارہ دین متین کی خدمت میں مصروف عمل رہیں۔ آمین، جزاک اللہ۔